وہ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا حسین پاک کی محبت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا حسین، زور سے بولے، اونچی آواز میں یا حسین۔ معلوم یہ حسین پاک ہیں، سبحان اللہ، یہ امام حسین ہے۔ بس بیٹھے، سمٹ جائیں، بس زور سے نہ بولے۔ خطابت کا وہ ایک مبارک شائستہ پرسکون لسانیات اور تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے اردو زبان کا ایک انسائکلوپیڈیا علامہ سراج احمد چشتی، جو مخدوم ماہم شریف سرکار مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی، حاجی ملنگ، حاجی علی، عبدالرحمان شاہ، شیخ عبدالکریم شاہ، دیوان شاہ، مستان شاہ اور سرکار گلاب شاہ، قربان علی شاہ، ان جیسے بزرگوں کے دیار نور سے جس کا تعلق ہے اسے ممبئی کہتے ہیں۔ وہ ذات مبارکہ میرے آقا غریب نواز کی دہلیز سے جو ذرائع نور تقسیم ہوئے ہیں اس کی پیشانی کے کشکول میں آئے اور اس کے چمکنے کا سبب بن گیا۔ خطیب اہل سنت علامہ سراج چشتی صاحب تشریف فرمائے، بولے میں بیٹھے ہیں، میں اب اپنے بھائی کو آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ۔ بس ایک بات کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا کھسک جائیں، آگے آ جائیں بھائی صاحب، تھوڑا سا قریب آ جائیں، بھیڑ اصل میں زیادہ ہو گئی ہے، جگہ ختم ہو گئی ہے، لیکن میرا تو یہ کہنا ہے کہ دیر میں آنے والوں کو تھوڑی سزا بھی تو ملنی چاہیے۔ وہ گھنٹوں سے وہ چاٹ کی دکانوں پہ سڑکوں پہ ٹہل رہے ہیں، لگ رہا ہے گورنمنٹ نے اس کا ٹھیکہ انہی کو دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب کارپیٹ بھی نہیں بچی، دلوں میں جگہ بھی اتنی نہیں کہ ہم اپنا دل نکال کے ان کے قدم کے نیچے قادم بنا دیں۔ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، حضور کے ناز سنیں۔ یہ تو حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ جہاں پر بیٹھے وہیں پر بیٹھ جائیں، پوری کوشش کی جا رہی ہے ادارے کی طرف سے، منتظمین کی طرف سے۔ بس امام علی مقام کی منقبت شریف پڑھی میرے بھائی نے، ایک بات سنیں، سرکار امام حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بہت سے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، تو ایک بچے کو حضور نے بلایا، اس سے پیار کیا، اس کی پیشانی کا بوسہ دیا، اسے دعائیں دی، اسے چھوڑ دیا۔ جب بچہ چلا گیا تو حضور سے حضور کے غلاموں نے پوچھا، آقا یہ بچے تو بہت سے تھے، آپ نے ایک بچے سے محبت کیوں فرمائی؟ ایک بچے سے آپ نے محبت کیوں فرمائی؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وجہ یہ ہے کہ ایک دن اسی مدینے میں میرا حسین دوڑ رہا تھا۔ کون؟ امام حسین۔ ہاتھوں اٹھا کے بتا کون؟ اونچی بولے کون؟ امام حسین۔ یہ کام آئے گی باتیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بات یہ کہ ایک دن اسی مدینہ شریف میں میرا حسین دوڑ رہا تھا اور یہی بچہ میرے حسین کے قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہا تھا۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میں ہی نہیں میرا خدا بھی محبت کرتا ہے۔ ذرا پھر سے بول دو یا حسین۔ اللہ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے اس نام حسین کی برکت سے، آمین کہہ دو انشاءاللہ۔ اچھا آپ نے بھی پتا کہ یہ بچہ کون تھا؟ بڑا ہوا کس نام سے؟ بڑا ہوا کس نام سے؟ مزار شریف کہاں ہے؟ اس کو شہادت ملی یا اپنی موت اپنے پیارے سکون زدہ ذہنیت کے ساتھ آخری سفر فرمایا؟ معلوم ہے آپ کو یہی بچہ میدان کربلا میں بوڑھا ہو گیا، اس کی کمر جھکی تھی، کمر خمیدہ تھا۔ اس وقت امام حسین نے خیمے کا چراغ بجھا کے فرمایا تھا جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔ اس وقت اسی بچے نے بڑھاپے کے عالم میں امام حسین کے بجھے ہوئے چراغ کو جلا کے فرمایا تھا، آقا حسین جب تک جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی ہے آپ کا دامن آپ کی دہلیز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہی ہے عظیم شہزادہ عاشق ہے جس کی مزار پاک امام حسین کی مزار شریف سے تقریباً 25 یا 30 فٹ کے فاصلے پر موجود ہے، اور اسی عظیم الشان خوش قسمت انسان کا نام حضرت حبیب ابن مظاہر ہے۔ اب اس ذات نے بجھے ہوئے چراغ کو جلایا تھا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں علامہ سراج چشتی صاحب قبلہ کے قدم پہ جھکتا ہوں۔ ملت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یعقوب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، امام جے پوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تمامی مبارک اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہوا شب عاشور کربلا میں بھلا، یہ کیا ہوا شب عاشور کربلا میں بھلا، سنا ہے ذہن بشر پر مزید سکتے ہیں، نہ میں سب کے لیے نہ سب میرے لیے۔ ایک دو لوگ ہی بولیں گے میرا کام نہ جائے گا۔
یہ کیا ہوا شب عاشور کربلا میں بلا. یہ شعر پڑھ رہا ہوں, ابھی مشکل سے 12-13 دن ہوئے مجھے کربلا شریف سے آئے ہوئے. یہ شعر روضے حسین کے قریب بیٹھ کے پڑھ کے آیا ہوں. یہ کیا ہوا شب عاشور کربلا میں بھلا, سنا ہے ذہن بشر پر مزید سکتے ہیں بجھے چراغوں کو جو چھوڑ کر نہیں جاتے, اگر وہ چاہیں تو سورج خرید سکتے ہیں. بجھے چراغوں کو جو چھوڑ کر نہیں, اگر وہ چاہیں تو سورج خرید سکتے ہیں, اگر وہ چاہیں تو سورج خرید سکتے ہیں. ذرا پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے یا حسین یا حسین. بہت سارے اشعار پڑھے جاتے رہیں گے, سنتے رہیں گے. آپ کی محبتیں, آپ اپنے ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کا سامان بنیے گا. اب آئیے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں اپنے اجمیر معلیٰ کے ہندوستان کے سلطان کی نگری چلتے ہیں جسے اجمیر شریف کہا جاتا ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ اجمیر شریف گئے ہیں؟ ماشاءاللہ تقریباً 40% لوگ ہیں. ہاں آپ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ہم ہو گئی کوئی بات نہیں, ماشاءاللہ اچھی بات ہے. اب جو لوگ نہیں گئے ہیں ان کو بھی, جو جانا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غریب نواز. لیکن ایک بات بتا دوں آپ سے, اب اگلے سال جلسے میں اسی وقت آئیے گا جب اجمیر ہو کے آئیے گا, ورنہ آپ جلسے مت آیا کریں. جو اب تک اجمیر نہ گیا ہو وہ جلسے میں کیا کرے گا؟ ہندوستان سے باہر گئے, کسی نے پوچھ لیا کہاں سے, تو آپ کیا کہو گے ہندوستان سے. اگر وہ عاشق ہوگا تو پہلا سوال کرے گا آپ سے, آپ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کیا بولو گے؟ ہاں سر شرم سے جھک جائے گا. آپ غریب نواز کے ملک میں رہتے ہیں, اب تک وہاں نہیں گئے. معلوم ہے ہندوستان, میں تو یہ کہتا ہوں کہ خواجہ صاحب کو اگر ہٹا دیا جائے نا, ہندوستان کے جو یہ کلائی ہے نا ہندوستان کی, یہ بیوہ کے ہاتھ جیسے لگے. اس ہندوستان کی شان ہے غریب نواز. ہم زندہ ہیں ہندوستان میں تو غریب نواز کی وجہ سے. ہماری سانسیں کا آواگمن سلامت ہے یہ غریب نواز کی وجہ سے. میرے آقا مخدوم ماہم شریف کے دربار کے سامنے ماہم شریف میں قربان علی شاہ سرکار رہتے تھے. سلسلے چشت کے بڑے عظیم بزرگ تھے, خواجہ حسن شاہ بھنسوری شریف سے بڑی نسبت پائی تھی. ان کے شہزادے ہیں حضور شہباز میاں شاہ صاحب قبلہ. ان سے لوگوں نے کہا تھا 70 سال پہلے کہ حضور ہندوستان پاکستان کے 2 حصے ہو گئے, ہندوستان بڑھ گیا, لوگ پاکستان جا رہے ہیں, ملتان جا رہے ہیں, لاہور جا رہے ہیں, ساہیوال شریف جا رہے ہیں, ٹھٹھہ شریف جا رہے ہیں, اور گولڑا شریف جا رہے ہیں, کراچی جا رہے ہیں, اسلام آباد جا رہے ہیں. آپ بھی ہندوستان سے پاکستان چلیں. تو قربان علی شاہ نے رو کر کے کہا تھا چلنے کو تو چل سکتا ہوں لیکن غریب نواز کا دربار چھوٹ جائے گا. یہ خواجہ صاحب سمجھے, آپ نے سمجھا نہیں غریب نواز کو. تو چلیں گے جلدی انشاءاللہ اجمیر شریف. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. جتنے لوگ اب تک اجمیر نہ گئے ہوں سب سے پہلے اجمیر شریف جائیں. پھر جا کے دیکھیں خواجہ بختیار کاکی کہتے ہیں غریب نواز سرکار اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھے رہتے تھے. کچھ دیر کے بعد جب آنکھیں کھولتے تو جس پہ نظر پڑتی اللہ اسے اپنا ولی بنا لیا کرتا. شاعر نے کہا تھا تیرا دیار وہ دارالسلام ہے خواجہ, تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ, تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ, نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ. تو میں اسے 2 اینگل سے محبت کرتا ہوں. ایک تو وہ حضور کی تعریف کرتا ہے, دوسری بات حضور کے بیٹے غریب نواز کے شہر سے اس کا شہر قریب. جے پور یہ ہیرو کی منڈی کہلاتا ہے, ایشیا کا سب سے بڑا دل ہے وہ. اس حوالے سے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ, میرے 20 طرح دوست ہیں. محترم عمران قادری جے پوری ہندوستان کے باہر کئی ملکوں کا سفر کیا ہے اور پڑوسی ملک کے بڑے بڑے صنعتکاروں کو انہوں نے متاثر کیا اپنی آواز سے. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں انہیں گزارش کروں گا کہ دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں, روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا, بس تو میری آواز سے آواز ملا دے, پھر دیکھ کی شہر میں کیا ہو نہیں سکتا. استقبال کر لیں ہاتھوں کو اٹھا کے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.